صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی جانب متوجہ رہیں۔ صرف ایک یہ کیمپ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اٹینڈ کیا کہ بھئی علماء کا کیمپ ہے، بلکہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی نہ جانے کیا کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ کچھ سنوانا چاہتے ہیں، بسا اوقات اللہ کچھ سنانا چاہتے ہیں، کچھ بلوانا چاہتے ہیں اور کچھ سنوانا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہر چیز میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تو ہم اللہ سے خیر کو طلب کرتے ہوئے، اپنی نیتوں کو بناتے ہوئے اللہ سے مانگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ ہاں، یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل جو چیز ہے نا وہ آخرت ہے، اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے۔ آپ سوچیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ سینے کو کھولنا کیا ہے؟ یہ نبی اللہ، سینے کو کھولنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ علم کا نور جب دل میں ڈالا جاتا ہے نا تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے نا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا علامت ہے؟ سوال اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، کوئی علامت ہوگی اس کی کہ سمجھ میں آئے کہ علم کا نور سینے میں آ چکا ہے، ہاں، سینہ اس کے لیے کھل گیا۔ دیکھو، علم کا حاصل کرنا الگ چیز ہے، علم کے ذریعے علیم کو پہچاننا یہ الگ چیز ہے۔ تو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہاں، دنیا سے دوری، آخرت کی طرف رجوع اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ کیا کہا؟ دنیا سے دوری، آخرت کی طرف رجوع اور موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ وہ علامات ہیں جو انسان کے اندر، ایک عالم کے دل میں جو ہدایت کا نور ہے، سمجھ رہے ہیں، اس نور کو جب دل میں ڈالا جاتا ہے، اس کا سینہ کھلنے کی علامت یہ ہے۔ کب کس کے سینے میں یہ نور ڈالا جاتا ہے؟ تو کہا کہ دنیا سے دوری، آخرت کی طرف رجوع اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسی بات ہے جو بہت زیادہ ہمیں جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا سے دل لگانے والا مومن ہو نہیں سکتا، اور دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے نہ جانے کتنی حدیثیں اور کتنی آیتیں دنیا کی مذمت پر بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ سے جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کیا کہا جانتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے دن بھی زندہ رہیں، موت بہرحال ایک دن آپ کو آنی والی ہے، اور آپ جو بھی عمل کریں، نیک یا برا، بھلا یا برا، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ اور آپ جس سے بھی دنیا میں تعلقات پیدا کر لے، ایک دن اس سے جدا ہونا ہی پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی موت سے انسان دنیا میں اپنے محبوب سے جدا ہو، پھر وہ موت اسے جدا کرے یا قیامت اسے جدا کرے یا سامنے والے کی موت اسے جدا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جدا تو ہونا ہے، یہ بات ذہن نشیں کر لے۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس آدمی کا جو شرف ہے، اس کی جو بزرگی ہے، اس کی جو آدمی کی جو عزت ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہے، اور آدمی کی عزت لوگوں سے استغنا ہے، یعنی آدمی کی عزت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ لوگوں کی نگاہوں پر نگاہ نہ رکھے، لوگوں کی چیزوں پر، لوگوں کی اشیاء پر نگاہ نہ رکھے۔ جہاں کہیں دوسروں کے مال پر ہماری نظر پڑی، ساری عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ساری عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کتاب میں کئی سال پہلے کہ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں نا تو اسے دنیا سے دور کرتے ہیں، لیکن جب کسی کی ذلت اس کے مقدر ہوتی ہے تو پھر دنیا اور دنیا والوں کی محبت، دنیا اور دنیا والوں کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے!
اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ بچائیں۔ ایک عالم کے اندر تو کتنی سادگی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں، اس کے دیکھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے بولنے میں، اس کے زندگی کے ہر پہلو میں۔ ہاں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دنیا کی زینت اور اس کی رونق کو دیکھے نا اور وہ اس کو اچھی لگے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنے گھر جا کر گھر والوں کو نماز میں مشغول کر دے، خود بھی نماز میں مشغول ہو جائے اور گھر والوں کو بھی تلقین کرے نماز کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے نا کہ ہرگز آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان دنیا داروں کو دے رکھی ہے، تاکہ ان چیزوں سے ان کا امتحان لے۔ یہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور آپ کے رب کا جو عطیہ ہے نا وہ آخرت میں ملے گا، اس سے بدرجہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والا۔ اور پھر اللہ کے نبی کو آگے کیا کہا کہ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ تو اسی لیے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتے اور زیب و زینت اور رونق دیکھتے، اوہو کیا دنیا ہے، اور کیا کپڑے ہیں اور کیا مکان ہے، تو فوراً ان کا دل ڈر جایا کرتا تھا۔ سمجھ رہے؟ وہ دیکھ کر ان کے دل میں اگر وہ بھا جاتی تو دل ڈرتا، اور فوراً اپنے گھر آتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے، خود بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم آخرت کا جو بدلہ ہے وہ دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، آپ جو ہے وہ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ تو اس آیت کے مد نظر وہ خود اس طرح کرنے لگتے، ڈر جاتے۔ یعنی صحابہ کیسے تھے؟ ان کے دل میں دنیا کا لالچ، دنیا کا عجب، دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے سامنے رونے والے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنے خوبصورت مزاج صحابہ تھے، کیسے ان کا دل تھا کہ دنیا بالکل ان کے دل میں نہیں تھی، دنیا سے ڈرنے والے۔ سمجھیں؟ دنیا کو دیکھ کے گھبرا جاتے تھے۔ اب سوچیں نا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیوں گھبرا گئے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا اور نگاہ چڑیا پر پڑ گئی، نماز میں نگاہ چڑیا پر پڑ گئی، یہ یاد ہی نہیں رہا کہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت۔ کیسی بات ہے؟ تو پھر ڈر کے مارے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے، سجدہ سہو آ گیا، یا نبی اللہ یہ نہیں چاہیے، اس دنیا کی وجہ سے میری نماز میں گڑبڑ ہو گئی۔ کیسے ڈرتے تھے، کتنا آپ لوگ اندازہ لگائیں۔ دیکھو میرے لیے ایک واقعہ بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دل کی نگاہوں سے دیکھیں نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے خوبصورت دل والے اور کتنے خوبصورت مزاج والے تھے، اور کیسے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ہاں، کیسے ڈرنے والے تھے کہ ڈر گئے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں، اپنا پورا باغ دینے لگے۔ ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو ہم تو 100 روپے بھی نہ نکالیں، ہمیں تو خیال بھی نہ آئے، سجدہ سہو کر لیا، مسئلہ معلوم ہے، علماء ہے نا ہم۔ اور ان کا دل کیسا ڈرنے والا تھا، واقعی میں یہ کیسے خوبصورت دل والے لوگ تھے۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، لا تمدن عینیک، یعنی آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس زیب و زینت کو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ کیسی بات ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فقر بہت عمدہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں، محمود کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص قناعت کرنے والا ہو، کم پر راضی ہو، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے ان میں لالچ نہیں رکھتا، ان کی طرف ذرا بھی اس کا دل مائل ہی نہیں ہوتا، التفات بھی نہیں کرتا، نہ مال کے کمانے کی اس میں لالچ پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو جائے، تو کہا کہ سب چیزیں جب ہی یہ ہو سکتی ہے انسان کے اندر جب انسان اپنی جو اخراجات ہے، یہ سب چیزیں دنیا کی طرف التفات کا نہ ہونا، قناعت کا ہونا، تو کب پیدا ہوگا یہ؟ جب وہ اپنے اخراجات میں کمی کرنے لگے۔
سمجھ رہے ہیں؟ کھانے میں، لباس میں، مکان میں کم سے کم مجبوری کے درجے پر کفایت کرنے والا ہو، سمجھ رہے؟ اتنا دنیا سے بے رغبت ہو، گھٹیا سے گھٹیا چیزوں پر راضی ہو جاتا ہو، قناعت کر لیتا ہو، یعنی گھٹیا سے مراد کم سے کم چیزوں پر راضی ہو جائے. یعنی اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو نا، وہ کہتے ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر کی ضرورتوں کا خیال ہو، اس کے آگے کی کسی چیز کا خیال اور دھیان ہمارے دل میں آئے نا کہ 1 سال بعد، 2 مہینے بعد اس کی ضرورت پڑے گی، 6 مہینے بعد اس کی ضرورت پڑے گی، خرید کے رکھ لوں. کہاں یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں آئے نہیں. 1 مہینے کے اندر کی ضرورتوں کا خیال دل میں ہو، آگے کی ضرورتوں کا خیال ہمارے دل میں آئے نہیں. اگر اس سے آگے کی سوچوں میں اگر انسان پڑ جائے گا نا، تو کہتے ہیں قناعت کی عزت سے وہ محروم ہو کر، جو قناعت میں جو عزت اللہ نے دی ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا، اور حرص، لالچ، طمع کی ذلت میں پھنس جائے گا. اور کیا کہا؟ جب اس طرح ہونے لگے گا نا، تو کہا کہ پھر دھیرے دھیرے ایسا شخص بری عادتوں میں پڑ جائے گا، مکروہ چیزیں بھی اختیار کرنے لگے گا. سمجھ رہے؟ اسی لیے کہا کہ انسان جو ہے نا، آدمی جو ہے، اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی طبیعت میں ہی لالچ ہے، حرص ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ اگر 2 جنگل سونے کے مل جائے تو انسان تیسرے کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، ہاں، تیسرا مل جائے تو چوتھے کی فکر کرے گا. انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. سمجھ رہے؟ انسان، آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو اسی لیے اگر کوئی بھی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں نا. اللہ کے نبی نہیں فرماتے 2 حریص آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اور وہ 2 حریص کون سے؟ جو ایک علم کا حریص ہو، یعنی علمی چسکا لگ گیا ہو، سمجھ رہے؟ دین کو حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا، یعنی کبھی بھی اس کا دل نہیں بھر سکتا. اور دوسرا وہ شخص جو مال کا حریص ہو. اور یہ آدمی کی، انسان کی خصلت میں، اور یہ چیز جو ہے نا یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے تو قناعت کی بہت تعریف کی. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور صرف ضرورت کے بقدر اس کو روزی دی، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے نا، مبارک ہے وہ شخص جو اس طرح کرتا ہو. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کہ مبارک ہے وہ شخص. کتنی بڑی بات. تو ایک عالم کو اگر اس کی نگاہیں دنیا پر لگ جائیں، اگر اس کو دنیا کی زیب و زینت اچھی لگنے لگے، دنیا کے کپڑے اچھے لگنے لگے، اور دنیا کی، ایسا نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا منع ہے ساتھیوں، اچھا کھانا کھانا منع ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اسی میں دل اٹکا رہے، اب کیا لوں، اب کیا خریدوں، اب کون سا کپڑا سلاؤں، اب کون سی ڈیزائن کرواؤں. سمجھ رہے؟ تو پھر اللہ کا دین ایک عالم اگر دنیا میں دل لگائے گا تو پھر دین سے تو دور ہو جائے گا نا، دین سے دور ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ کہا کہ ایک شخص تھے مولوی محمد یعقوب، اور واقعہ آتا ہے کہ بہت سخی تھے، اکثر تنگی کی وجہ سے تھوڑا پریشان رہتے تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ 2 بھائی بہت حشاش بشاش، سمجھ رہے، اور خوشی میں ادھر ادھر آ رہے جا رہے، کتابیں یہاں سے وہاں ہیں. تو ان کے جو شاگرد تھے تو انہوں خوشی کے لہجے میں آپس میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ وہ یہ دیکھ کر سمجھے کہ شاید آج کوئی بڑی رقم ہندوستان سے ان کے پاس آئی ہوگی.
یعنی وہ لوگ دونوں مکہ میں رہتے تھے نا، تو وہ اسی لیے دونوں بھائی جو ہے ان کے دونوں شاگرد بہت خوش ہیں وہ یہ سمجھ کر کے ذرا میں معلوم کروں کہ یہ دونوں کیوں خوش ہیں، تو وہ پوچھنے کی ان کی ہمت تو نہیں ہوئی، لیکن دوسرے نے پوچھا کہ حضرت آپ آج بہت خوش نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے تعجب کے لہجے میں فرمایا کہ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمایا ہمارے گاؤں حسن پور ضبط ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خوشی اس کی ہے، کیونکہ جب تک وہ تھا نا تو ہم کو خدا پر بھروسہ ہی نہیں تھا، اور اب صرف اللہ پر ہی بھروسہ ہوگا کہ جو ہمارا گاؤں ہے وہ کسی نے اپنے انڈر میں لے لیا ہے۔ تو جب تک وہ تھا تو زمین جائیداد پہ بھروسہ تھا، اللہ کا یقین آتا ہی نہیں تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ اب مجھے اللہ پر بھروسہ آ جائے گا، اب میں اللہ کی طرف ہی میری نگاہیں جائیں گی۔ تو کیسے لوگ تھے، کیسی ان کی نگاہیں تھیں، کیسی ان کی سوچ تھی، ہاں کتنے کہ کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت، اور اللہ کی طرف جب ان کی دل راغب ہو تو کیسے خوش ہو جاتے تھے۔ جب اللہ سے دل اس کے یقین پر اور کیا کہتے ہیں اس کے تعلق میں کمی محسوس ہونے لگتی تو ڈر جایا کرتے تھے۔ آج ہم کیوں ڈرتے ہیں دنیا کے کم ہونے پر؟ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیسے آگے کا پورا ہوگا، کیسے دیکھیں گے، کیسے بچوں کو پڑھائیں گے، کیسے فیس دیں گے؟ یعنی دنیا کے خیالات سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ نیند نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک داعی کو، ایک عالم کو، ایک مومن کو جو چیز اندر سے رلاتی ہو، جو چیز اندر سے غمزدہ کرتی ہو، وہ اللہ سے دوری، وہ اپنے رب کی محبت میں، اس کے فراق میں رونا، سمجھ رہے؟ یہ چیز رلاتی ہو۔ اما عائشہ نہیں فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں اپنی وفات تک کبھی جو کی روٹی بھی، گیہوں کی نہیں کہا، جو کی، اس وقت وہ جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ آج ہم بھی جو کی روٹی اپنے گھر بنا کے کھائیں گے، نرم نرم، ملائم ملائم۔ اس وقت وہ جو کی روٹی کھاتے تھے نا تو چھلکے کے ساتھ جو پیسا کرتے تھے، کیسے کڑک کڑک چھلکا ہوتا ہے نا، اور ہماری طرح ایسے باریک باریک چکیاں نہیں ہوتی تھی جو باریک آٹا پیسے، سمجھ رہے؟ تو وہ اسی کے ساتھ اس کو گوندھ کے کھا لیتے تھے۔ حلق میں نا جب وہ روٹیاں کھاتے تھے نا تو حلق میں چبھتی تھی وہ روٹیاں، سمجھ رہے؟ آج ہم اگر نرم اور ملائم روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو اگر سوکھی سی سبزی کے ساتھ کھا لے تو روٹی اٹکنے لگتی ہے، حالانکہ نرم ملائم روٹی اور اچھی تیل اور مسالوں میں بھنی ہوئی سبزی کھا رہے ہیں تو ہمیں پانی کی طلب ہوتی ہے۔ وہ تو انہیں ان کے حلق میں کاٹتی تھی۔ تو کہا وہ روٹی بھی، گیہوں کی نہیں کہہ رہی ہوں میں، وہ جو کی روٹی بھی اما عائشہ کہہ رہی ہے کہ 2 دن لگاتار پیٹ بھر کر ہمارے نبی نے نہیں کھائی۔ یہی تو ہمارے نبی کی زندگی تھی نا۔ 2-4 حدیثیں نہیں، اب تو علماء کرام ہے نا، ہم نے تو پڑھی ہے دارالحدیث میں، حدیث دور طالب علمی میں، ہاں پڑھاتے ہیں۔ 2-4 حدیثیں نہیں ہیں، سینکڑوں احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی نقشہ موجود ہے۔ دیکھیں ہم، یہی ہے۔ اور آج ہم تھوڑا سا موٹا کھانا مل جائے یا کم مل جائے یا مال جو ہے وہ ختم ہونے لگے تو ہم گھبرا جاتے کہ سبزی کیا بنے گی، روٹی ہے، چاول ہے، دال ہے، گھبرا جاتے کہ سبزی کیا بنے گی، گوشت بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی راتیں مسلسل ایسی گزر گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کو کھانا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ رات بھر سب کے سب فاقے سے گزار دیتے تھے، ایک رات بغیر کھانا کھائے سو جائیں، نیند نہیں آتی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ ایک دن میں اپنی والدہ سے کہنے لگی امی نیند نہیں آ رہی تھی، نیند آ نہیں رہی ہے، بہت بے چینی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو میری والدہ نے کہا تمہیں بھوک لگی، تم سمجھ نہیں پا رہی ہو، جاؤ کچھ کھا لو۔ اور میں واقعی کچن میں جا کر کچھ کھا کر آئی نا تو مجھے تھوڑا سا اچھا لگا اور وہ گھبراہٹ میری ختم ہوئی۔ تو میری
والدہ نے کہا ایک مثال دیتے ہوئے کہ جب پیٹ میں گیا چارہ تو کودا بیچارہ، تو کہا آپ جا کے سو جاؤ اطمینان سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی اور ان کے گھر والوں نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ پوری پوری رات، ہاں پوری پوری رات بغیر کھائے پیے سو گئے. کیسا صبر، کیسا شکر. کیا بھوک نہیں لگی ہوگی ہمارے نبی کو اور ان کے گھر والوں کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن وہ کیا ایمان تھا، وہ کیا دنیا کی رغبتی تھی کہ شکوا بھی نہیں کیا. ہم نے کبھی کسی صحابیات کو، یا ہم نے کبھی کیا کہتے ہیں، معاف کرنا، ازواج مطہرات کو یہ سنا ہے کہ کوئی جو ہے امہات المومنین وہ یہ کہہ رہی ہو، کہ اے نبی اللہ ہمیں بھوک لگی، آپ اللہ سے کہہ دو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کبھی ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہے؟ کیسے صبر کرنے والی، کیسے شکر کرنے والی، ہمارے نبی کا ساتھ دینے والی، دنیا سے بے رغبت. کہا پوری رات گزار دیتے، جو کی روٹی پر اللہ کے نبی کا گزارا ہو جاتا تھا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، تو کہا اللہ کے نبی کا معمول جو ہے وہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا. پوچھا ان سے کہ کیا اللہ کے نبی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک چھنے ہوئے آٹے کو دیکھا بھی نہیں. روٹی تو دور کی بات ہے. سمجھ رہے؟ چھنا ہوا آٹا ہوتا کیا ہے یہ اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں اپنے وصال تک. تو کیا معاملہ تھا، کیسے زندگی گزری. سمجھ رہے؟ پھر ان سے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ لوگ یہاں، مطلب ہمارے یہاں تو چھلنیاں نہیں تھی، تو کہا حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلنیوں کا دستور نہیں تھا، اس وقت آٹا چالنے کی چھلنی نہیں ہوتی تھی. تو سوال کرنے والے نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر چھنے جو کے آٹے کو کیسے کھاتے تھے آپ لوگ؟ تو فرمایا آٹے کو ہم لوگ ہلاتے تھے، جیسے ہم گیہوں چھانتے ہیں نا، کوئی کیا کہتے ہیں، جیسے مونگ پھلی کا چھلکا نکالنا ہو، اس کو مونگ پھلی کو مسلتے ہیں اور کیسے اس کو پلیٹ پر رکھ کر، ہے نا، تھال میں رکھ کے اس کو اچھالتے ہیں، ہاں حرکت دیتے ہیں. تو کہا کہ اسی طرح سے اسے اچھالتے تھے اور پھونک مار دیتے تھے. جو اوپر موٹا موٹا بھوسا آتا تھا نا، موٹا موٹا تنکا آتا تھا، اس کو پھونک مار دیتے تھے، اور باقی جو تنکا جو بچ جاتا تھا نا تو بولے اس کو ویسے ہی رکھتے تھے. سمجھ رہے؟ پھر اس کو ویسے ہی رکھتے. سبحان اللہ. کیا تھا ان کا معمول، کیسی تھی ان کی زندگی، ہم نے کیا دیکھا، ہم نے کون سی زندگی دیکھی. ہاں کبھی ہمیں احساس ہوا ہے آج اگر تھوڑا سا موٹا پیس دے چکی میں آٹا تو ہم چھان کر کھاتے ہیں روٹی، اور وہ جو کی روٹی بغیر چھنے بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیٹ بھر کر انہیں نہیں ملتی تھی. اما عائشہ فرماتی ہے نا کہ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں نا تو میرا رونے کو بے اختیار دل چاہتا ہے اور میں رونے لگتی ہوں. تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی مجھے میرے نبی کا زمانہ یاد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تھا تو اما عائشہ 18 سال کی تھی نا، تو کہا کہ مجھے میرے نبی کا زمانہ یاد آتا ہے کہ گوشت سے یا روٹی سے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال تک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ 2 وقت انہوں نے کھانا کھایا ہو پیٹ بھر کے، کبھی نہیں. سمجھ؟ کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا. 9-10 سال اما عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہی، کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے. تو کیا زندگی دیکھی ہم نے، کیا زندگی دیکھی ساتھیوں. دنیا ہمارے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک کیا تھی. دنیا کی حقیقت ہمارے نزدیک کیا، ان کے نزدیک کیا تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بچو، احتیاط کرو. کیوں؟ زندگی میں بھاری پن کا سبب ہے. تو دنیا
جو تھی اس کی رغبت ہی نہیں تھی صحابہ کے نزدیک، نہ کھانوں کی نہ کسی چیز کی. وہ واقعہ تو کتنا مشہور ہے، بارہا ہم نے سنا پڑھا کہ وہ صحابی ہے نا، جب روم یا فارس فتح ہوا تھا تو مال غنیمت ان کے حصے میں، غنیمت میں ان کے حصے میں تاج آیا. بادشاہ کا جو تاج ہوتا ہے نا، وہ تاج آیا ان کے حصے میں، کیونکہ اس وقت تو ہیرے وہاں کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس تو انبار ہوتے تھے نا، ہیرے موتیوں کے، ان کے خزانوں میں بھرے ہوتے تھے سونے چاندی ہیرے موتی. تو ان کے حصے میں جو ہے نا وہ ہیرے کا تاج آیا. اب وہ تاج کو یوں پیر سے لڑکاتے ہوئے لے گئے. کسی نے کہا جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہاں لے کر آئے ہیں کہ کہتے ہیں بیت المال میں. تو کہا جانتا ہوں کیا ہے. تو کہا کہ یہ تیرے حصے کا ہے. تو کہا مجھے معلوم ہے یہ میرے حصے کا ہے، میں اسے بیت المال میں دینے آیا ہوں اللہ کے راہ میں. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جس کے لیے دیا ہوں میرا نام جانتا ہے، میرا نام جانتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے دنیا سے بے رغبت. آج تک تاریخ ان کا نام بتانے میں خاموش ہے. تاریخ کو نہیں، تاریخ میں خالی واقعہ ملتا ہے، نام نہیں ملتا. کیسے صحابی تھے، کیسے دنیا سے بے رغبت، اللہ کی طرف دل لگانے والے، اللہ سے محبت کرنے والے. دنیا کی پڑی ہی نہیں تھی انہیں، مال و دولت کی ہرس نہیں تھی. سمجھ رہے؟ ہرس نہیں تھی. ایسے تھے وہ. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے دن و رات کو دیکھیں، اپنے صبح و شام کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے. ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ ہم نے اللہ اس کے رسول سے کیسی محبت کی؟ ہم نے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا دیا، کیا لگایا؟ ہم بھی دیکھیں ہمارے نزدیک دنیا کیا ہے، اور کتنی بار ہم نے دنیا کو بے رغبتی کی نگاہ سے دیکھا. دین کا غلبہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. ایک عالم کیسا ہونا چاہیے؟ دین کا غلبہ. کپڑے اچھے نہ لگتے ہوں، مال اچھا نہ لگتا ہو، بس اللہ کی رضا، اس کی چاہت، اس کی خوشنودی یہی مطلوب ہو، یہی مقصود ہو. ایک مومن تو ایسا ہو، اس کے جذبات ایسے ہوں، اس کی فکریں ایسی ہو. تو ہم بھی ویسے مومن بنے ساتھیوں. اللہ سے مانگے، تمنا کرے، تمنا کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنا دیجیے نا، ہمیں بھی ایسا مومن بنا دیجیے نا جو آپ جیسے مومن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. کہ اللہ دنیا سے بے رغبت کر دیجیے. صرف صحابہ نہیں، نبی نہیں، ہر زمانے کے انبیاء، ہر زمانے میں اللہ کے پیارے نیک بندے دنیا سے بے رغبت ہوا کرتے تھے. دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. سمجھ رہے؟ دنیا اچھی نہیں لگتی تھی. ان کی نگاہوں میں دنیا کی قیمت ہی کوئی نہیں تھی. ایسے تھے وہ لوگ، ایسے دل والے، ایسی سوچوں والے، اتنے خوبصورت مزاج والے. سمجھ رہے؟ ایسے تھے. تو ہمیں بھی ایسا بننا ہے، دنیا سے بے رغبت، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے. صرف دیکھو، دنیا اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. اللہ کی محبت اور دنیا ایک قلب میں اس کی جگہ آ ہی نہیں سکتی، جمع ہی نہیں ہو سکتی. کیونکہ دنیا وہ ہے جسے اللہ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا بنانے کے بعد. اللہ کی دنیا کے آپ لوگ تو علماء ہیں نا، جانتے ہیں کیسی مذمتیں آئی ہیں حدیثوں میں اور قرآن میں. کیسی مذمت آئی کہ دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایسی ہے دنیا، ایسی ہے دنیا کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو پھر مومن کا، ایک عالم کا کیا حال ہونا چاہیے؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، عالم جو ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں، ہر چیز میں، چاہے وہ قناعت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اللہ کا ڈر ہو، ہر چیز میں سب سے آگے آگے ہوتا ہے. کیونکہ وہ عالم ہوتا ہے نا، وہ عالم ہوتا ہے، اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو اس کا دل بھی بڑا حسین ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہوتا ہے.
ایسا ہوتا ہے عالم، ایسا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی ویسے عالم بنیں جیسا عالم اللہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، جیسے عالم کی اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کی. ہاں، ایسی دنیا کی بے قیمت ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو. میں نے استاذہ کو دیکھا ہے کہ سچ کہتی ہوں، مجھے یعنی ہم لوگوں کا معاملہ ایسا تھا، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت حد تک دل نے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالا. ورنہ گھر میں چادریں بھی بچھتی تھی نا، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ چادروں کو دیکھ کر جو 2-4 چادریں بچھ رہی ہے، بس اب من بھر گیا، کب تک بچھائیں گے ان چادروں کو. اور چادریں خرید لیتے ہیں نا، ایک پردہ کافی نہیں ہے، ایک اور پردہ لے لیتے ہیں نا، اب یہ والا پردہ نکال کر اور ایک پردہ لے لیتے ہیں. کم سے کم 2 جوڑی پردہ تو ہونا چاہیے. یعنی یہ مزاج میں نے استاذہ کی زندگی دیکھی. واقعی میں جو اللہ سے محبت کرنے والے پیارے ہوتے ہیں نا، انہیں دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ استاذہ جو ہماری جو ساتھی ہیں، جو استاد ہیں فاطمہ آپا، تو وہ استاذہ کی بھابھی بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے میری گھر کی چادر خراب ہو گئی ہے نا، تو مجھے چادر خریدنی ہے. تو استاذہ نے کہا فاطی میرے پاس 2 چادر ہے، ایک یہ بچھی ہوئی ہے اور ایک چادر ہے وہ میں نے نئی لی ہے، تو وہ چادر لے لے. تو کہا پھر آپا آپ کیا بچھائیں گے؟ تو کہا ایک چادر تو کافی ہے نا، نکالیں گے اور دھلیں گے اور فوراً سوکھ جاتی ہے. رات میں دھلا، سوکھ گئی، صبح میں یہی بچھا دی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اتنا دنیا سے بے رغبتی میں نے استاذہ کو دیکھی ہے رکھتے ہوئے. آج بھی اگر آپ استاذہ کے گھر جائیں گے نا، تو شاید ایک چادر ایکسٹرا رکھی ہوگی اور ایک بچھی ہوگی. اتنی سادگی اور اتنی صفائی، ہر چیز اپنے مینجمنٹ میں. ہمارے پاس تو دنیا کی چیزیں ہیں لیکن سامان بکھرا ہے، دل کو تسلی نہیں ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. استاذہ جب کپڑا سلاتی ہیں نا، تو اپنا ایک کپڑا نکال کر ہدیہ کر دیتی ہیں یا صدقہ کر دیتی ہیں. ایسی دنیا سے بے رغبتی اچھی نہیں لگتی دنیا. اور جب بھی استاذہ کے پاس بیٹھتی ہوں نا، میں واقعی میں میری والدہ کہنے لگی ایک دن مجھ سے، جب استاذہ سے ملاقات کی اور استاذہ کے پاس تھی، تو کہنے لگی کہ آپا دنیا بھی بولتے اس میں بھی اللہ کے بول ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی دنیا کی بھی بات کرتا ہے نا، تب بھی اللہ کے بول بولتی ہیں، تب بھی اللہ کے بول بولتی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی دنیا کی بات کرے کہ میرے ساتھ ایسا، میرے ساتھ ویسا، تو ہم بھی اپنی کہانی شروع کر دیں، ہاں ایسا ہوا تھا، ہاں ویسا ہوا تھا. استاذہ اسی بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جاتی ہے. صرف واللہ کہتی استاذہ کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں نا، وہ دنیا کی باتیں، وہ بہت اچھی، وہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا، یہ ایسا، وہ ویسا، صرف اللہ کے بول سناتی ہیں. اور اس کے بعد بھی جب ہم جانے لگتے ہیں نا استاذہ کے پاس سے، تو روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا میں نے آپ لوگوں کا وقت ضائع کر دیا، مجھے معاف کرنا، جیسا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا. کیا کوئی حق ادا کرے گا؟ اتنے سب کچھ سنایا اللہ کے بول کہ ان کے پاس بیٹھ کر ایک ایمان کا نور، ایک ایمان کی ایک قوی ایمان محسوس ہوا دل میں. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ جملہ، ان کے گھر جائے نا، اگر استاذہ کچھ نہ بھی کہے تو وہ ماحول، وہ استاذہ کی مینجمنٹ، وہ ساری چیزیں دیکھ کے خود بخود بہت ساری نصیحتیں مل جاتی ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن اس کے باوجود استاذہ اتنا ساری ہمیں نصیحتیں کر کر، اتنے اللہ کے بول سنا کر، اس کے بعد کہتی ہے بیٹا میں نے حق نہیں ادا کیا. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ساتھیوں. واقعی میں مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے انبیاء کے واقعات پڑھے، صحابہ کے واقعات پڑھے، ہم نے نہیں دیکھا آج ایسا کوئی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہاں میں نے جو واقعات پڑھے نا انبیاء کے، ہر زمانے کے اللہ والوں کے، تو مجھے ان کی شباہت، جیسے ہوتا ہے نا کہ ان جیسا عمل کرنے والا، میں نے استاذہ کو دیکھا. واقعی ایسے دنیا سے بے رغبت. تو ہمارے اندر وہ چیز ہو، ہمیں دنیا اچھی نہ لگے، دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھے، او ہو کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے. دنیا پر نظر پڑے تو اللہ کی جنت کیسی ہوگی جب یہ ایسا دکھ رہا ہے. تو یہ لباس اتنا خوبصورت، یہ گاؤن یہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، تو اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. ہاں، ایک مومن کا یہ احساس ہو، مطلب التفات نہ جائے، مطلب مجھے بھی چاہیے، میں بھی لے لوں، ایک ہوتا ہے نا اندر سے ایک وہ، تو وہ ہی نہ ہو ہمارے اندر.
سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگا کریں ساتھیوں یہ ساری چیزیں، اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائیں نا، مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا عالم بنا دیجئے جو دنیا سے بے رغبت ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا عالم جو آپ کے قریب ہو، ہم اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ طلب کریں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات؟